کچھ لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں چھوڑیے اس جھگڑے کو، یہ دو شہزادوں کا جھگڑا تھا۔ بدبختو، تم نے دو شہزادے کہاں سے بنا دیے؟ یزید اور اس کے پورے ٹولے کو مصطفیٰ نے امت کو ہلاک کرنے والا اوباش بےہودہ جوان قرار دیا تھا۔ تو گولیاں رائفل کی تجھے کسی نے کیا مارنی ہے؟ تو کم از کم چوہے مار، گولیاں کھا امریکہ کے چوہے بغیرت، تاکہ مر جائے دنیا سے اور تیری جیسی لعنت سے یہ زمین صاف پاک ہو جائے۔ یزید نے جس وقت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا وہ اسی لمحے کافر ہو گیا۔ کل کبار جو اس طرف گئے ہیں انہوں نے امام حسین کا قتل نفس مومن، نفس انسانی کے قتل سے دلیل نہیں لی، نہ اس پر حکم کا مدار رکھا ہے، وہ اذیت رسول کی طرف گئے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس لمحے اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا وہ اسی لمحے کافر ہو گیا۔ سو جس نے امام حسین سے جنگ کی یا جنگ کرنے کا حکم دیا اس پر لعنت کے جواز پر سب ائمہ کا اتفاق ہے۔ جب یزید امیر بنا تھا قسطنطنیہ کا، امام حسین تشریف لے گئے، اس جہاد میں شریک رہے، نمازیں پڑھتے۔ یزید کا تو نام لے کر تاجدار کائنات نے بیان کر دیا یہ ذمہ دار ہے، آج آپ اس کی برات دینے آ گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو رد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا معاملہ قسط کے ساتھ چل رہا ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا بنو امیہ میں سے جو اس کو پامال کر دے گا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ گولی کے لیے تیار ہو جا۔ اگر اپنے باپ کا ہے، تیری کچھ زبان ہے، تو جن گدڑوں کے سامنے بیٹھ کر چپ ہو کے تو گدڑ کی طرح چھلانگے لگاتا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں ان چوہوں کو کہو گولی مارو مجھے، ورنہ میں حرام زادہ ثابت ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو دعویٰ کیا ہے۔ 3 سال حکومت کی ہے یزید کی جو سلطنت رہی۔ پہلے سال امام عالی مقام سیدنا امام حسین اور آقا علیہ السلام کی اطرت پاک کو شہید کیا۔ دوسرے سال مدینہ پاک کو تاخت و تاراج کیا اور ظلم کیا، 10,000 قتل کیے اور بدکاریاں کرائیں۔ اور یہاں سے فارغ ہو کر جب یہ چلے تو اس کے بعد پھر مکہ معظمہ پہ حملہ کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ 64 دن مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ کا محاصرہ کیا، اور 64 دن محاصرہ رکھنے کے بعد آخر پہ پھر منجنیق توپیں فکس کی اور توپوں کے ذریعے گولہ باری کی کعبۃ اللہ پر، آگ برسائی گئی، گولے برسائے گئے، کعبۃ اللہ جل گیا، غلاف جل گیا کعبہ کا، دیواریں مسمار ہو گئی، اور یہ سارا کچھ ظلم کعبۃ اللہ پر جاری تھا کہ اس بدبخت یزید کی موت واقع ہو۔ جس میں نماز پڑھنے کا امام حسین کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی آ گیا، جہاد کرنے کا بھی آ گیا، یزید کو امیر ماننے کا بھی آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا۔ بلکہ امام حسین سے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ انہوں نے کافروں سے جہاد نہیں کیا۔ یہ اعتراض اگر اٹھتا ہے تو اسی صورت میں اٹھتا ہے کہ مانا جائے امام حسین قسطنطنیہ میں یزید کی عمارت میں آپ نے جنگ کی تھی کافروں سے، یہ اعتراض اس وقت اٹھتا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو امام حسین پر یہ اعتراض قائم رہتا ہے۔ نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا اور اپنے گھوڑے، اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان، جماعت اور نماز معطل ہو گئی۔ اور صرف یہاں تک نہیں، جب اپنی افواج کو بھیجا انہیں حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، قتل عام کر دو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹ لو، 3 دن تک جو چاہو کرو، میں تمہیں مباح کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔